اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا، انسانیت کا خیال رکھنے والا اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کرنے والا ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء اکرام خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی رحمت للعالمین ہیں اور ان پر آخری شریعت قرآن نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ لیلۃ القدر سورت جو ہے جو لیلۃ القدر یعنی اس جو لاسٹ 10 نائٹس ہیں رمضان کے، اس میں سے لاسٹ 10 نائٹس میں سے اور نائٹس میں ہم کو لیلۃ القدر تلاش کرنا ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس کے بہت سارے قرآن و حدیث سے ہم کو فضائل ملتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سورت وہ بھی اسی پر آئی ہے۔ یقیناً ہم نے شب قدر نازل فرمائی، یعنی شب قدر اس کا نام ہے، شب بولتے ہیں رات کو، قدر بولتے ہیں قسمت کو، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت قسمت تو اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے، لیکن اس وقت کچھ مفسرین بولتے ہیں کہ فرشتوں کو وہ قسمت اپوائنٹ کی جاتی ہے کہ تمہارا یہ کام ہے، نیکسٹ ایئر تک اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ یہ کھائیں گے، یہ پئیں گے، ان کو رجسٹر پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام قدر ہے۔ بہرحال اللہ عالم، بٹ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ ایک جگہ ہے، وہاں پر قرآن تھا، تو جب لیلۃ القدر میں یہ جو نائٹ ہے لیلۃ القدر، اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن جب نازل ہوا وہ تھوڑا تھوڑا وقتیہ طور پہ نازل ہوا، جب جو ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ اس آیتوں کو نازل کیے، جب جو ضرورت نہیں تھی بعد میں اس کو منسوخ بھی کر دیا گیا، ہٹا بھی دیا گیا، ذہنوں سے بھلا بھی دیا گیا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ شب قدر میں لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، یعنی لوح محفوظ سے اتارا گیا، پھر جبریل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے 23 ایئرس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے رہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ مطلب کوشچننگ کر رہے ہیں کہ تم کو کچھ نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، مطلب اتنا زیادہ اس کی امپورٹنٹ ہے کہ تم کو کچھ نہیں معلوم، تم کیا سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 ایئرس سے زیادہ افضل ہے، اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 83 مور دین 83 ایئرس سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اس وقت جو عبادت ہوتی ہے تو وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پورے 80 سے زیادہ سال بیٹھ کے عبادت کرنے کے برابر ہے، وہ ایک رات بیٹھ کر اللہ سے عبادت کرنا لیلۃ القدر۔ پھر سے پیچھے سے آ رہی ہوں میں، اللہ تعالیٰ فرسٹ آیت میں بولے ہیں کہ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، یعنی قرآن کو شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ رمضان میں قرآن آیا ہے، دا منتھ آف قرآن بولتے ہیں، اسی لیے رمضان کو دا منتھ آف قرآن اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ رمضان میں قرآن آیا ہے، اور اسپیشلی اس نائٹ پہ آیا ہے جس نائٹ پہ شب قدر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پھر کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ تم نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 منتھ سے زیادہ، مطلب کہ بہت سال بیٹھ کے عبادت کرنا وہ ایک نائٹ عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک نائٹ عبادت کر لے پھر باقی کا چھوڑ دے، نہیں، مگر اس کا ریوارڈ اتنا ہے کہ thousands of month بیٹھ کے عبادت کرنے کے باوجود بھی اتنا وہاں پر نہیں ریوارڈ ہوگا، لیکن اس رات میں بیٹھ کر ایک رات بیٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ ہے۔ ہاں، اس میں ہر کام کا سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے روح زمین پر اترتے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور بہت زیادہ فرشتے اترتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کے آئے تھے وہ بھی زمین پر اترتے ہیں، ورنہ پھر وہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ میسنجرس کو اللہ کا پیغام پہنچا دینا، لیکن اس رات وہ بھی زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی
کی ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی صرف رات نہیں، رات سے پورا فجر تک، یعنی فرسٹ نماز تک، رات یعنی مغرب سے لے کے فجر تک پورا رات یہ سلامتی والی رات ہے، بہت امپورٹنٹ رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں روح اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ فرشتے ہیں، فرشتے آمین بولتے ہیں، فرشتے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ساتھ میں جو اور اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جب نیکسٹ ڈے ہم کو کچھ آثار بھی ملتے ہیں کہ ہاں شاید آج قدر تھی، لیکن صرف 27 کو جاگنا ثابت نہیں ہے، پورے 5 راتوں کو جاگنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف بولتے ہیں کہ دنیا کو رد کر کے اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا، تو یہ ہوا اعتکاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ 10 ڈیز اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال انتقال ہوا اس سال کے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 ڈیز اعتکاف کیا، یعنی پوری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے اللہ کو بیٹھنا اعتکاف ہوتا ہے۔ تو پورے 10 دن نہیں جاگ سکتے، کم سے کم 5 نائٹس تو جاگنا ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل ہے 5 نائٹ، بہت سمپل ہے نا، پورے سال تو سوتے ہی ہیں۔ جب گھر میں شادی ہو تب بالکل جاگتے ہیں، رات تک 2 بجے تک 4 بجے تک آرام سے بیٹھتے ہیں، فجر کی اذان سن کے سوتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا شادیوں میں۔ جب جاگتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے 1000 مہینوں سے افضل اتنی امپورٹنٹ رات کو ہم کو ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ تو آج سے شروع ہے 21، یعنی 20 کا روزہ، 21 کی نائٹ جاگنا ہے، 23، 25، 27 اینڈ 29 یہ نائٹس کو جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اذکار ذکر کرنا ہے، کوئی بھی ذکر، لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین دعا الحمدللہ، جو بھی ہو سکے ہم سے کرنا ہے۔ چاہے انسان روزہ نہیں بھی رکھ رہا ہے، کسی عذر کی وجہ سے عبادت کر سکتا ہے، لیکن اگر پیریڈس وغیرہ ہے تو اس میں کم سے کم زبان سے ذکر کر سکتے ہیں، بہت سارے صدقات دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چیریٹی دے سکتے ہیں، بہت سارے کام کرنے کے ہوتے ہیں اگر پیریڈس میں ہے تو، لیکن میرا پیریڈس ہے یا پھر مجھے نہیں ہو رہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ ہیلے بہانے بنا کر اس رات کو ویسٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ رات آج تو مل گئی لیکن پتہ نہیں اگلے ٹائم پہ ملے گی یا نہیں ملے گی، کیونکہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے اڑوس پڑوس میں کئی لوگ رمضان میں لاسٹ ایئر تھے، اس بار نہیں ہیں، بہت سارے لوگ نہیں ہیں، ہے نا، تو ہمارا کیا گارنٹی ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم رہیں گے؟ کوئی تو لکھا کے تو نہیں لایا کہ میں 80 سال ہی جیوں گی، نہیں، تو پھر آج مل رہی ہے تو تھاؤزنڈس آف منتھ کی جو پروفٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس کو لے لیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں کوشچن بھی پوچھے نا کہ تم کیا سمجھتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے، تمہارے لیے تو نارمل لگ رہی ہوگی لیکن یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہت امپورٹنٹ نائٹ ہے، اس کو بالکل ہم ویسٹ نہیں کریں گے، پوری رات جاگیں گے، تھوڑا سا بیچ میں تھوڑا ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ریسٹ کرنے کے بہانے پورا نہیں سو جائیں گے انشاءاللہ، تو پورا اس کو پورا اس کا ہم بینیفٹ لیں گے، پورا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی قرآن میں الگ الگ جگہوں پر اس کے بارے میں آیا ہے، لیکن بہرحال یہ چھوٹی صورت ہے اور جامع صورت ہے، اسی لیے میں یہ ایک ہی لی کہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہے کہ نیکسٹ ڈے جو ہے سورج ڈم ہوتا ہے، سورج کی کرنیں تیز نہیں ہوتی، ٹھنڈی رات ہوتی ہے، سکون والی رات ہوتی ہے، بالکل پیسفل نائٹ لگتا ہے اس رات، ہلکا سا بارش بھی ہوتا ہے اس وقت، رحمت، اور نیکسٹ ڈے جو فرشتے جاتے رہتے ہیں نا، رات بھر آئے تھے، رات بھر تھے زمین پر، روح الامین تھے، جب وہ نیکسٹ ڈے صبح جاتے رہتے ہیں تو ان کے پروں سے کیا ہے سن لائٹ ڈائریکٹ نہیں آتی، تو اس کی نشانیاں بولتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، بٹ ایگزیکٹ یہی رات تھی، 27 کی رات ہے، وہ نہیں بول سکتے، اور کچھ مفسرین بولتے ہیں، کچھ علماء بولتے ہیں، کچھ اسکالرز بولتے ہیں کہ یہ نائٹ چینج بھی ہوتی ہے، مطلب اس سال 21 کو ہے تو نیکسٹ ایئر 23 کو ہو سکتی ہے، نیکسٹ ایئر 29 کو ہو سکتی ہے، تو چینج بھی ہو سکتی ہے، ایگزیکٹ 27 کو ہی نہیں رہتی، تو کچھ بھی ہو ہم کو جاگنا ہے بس۔ اور کچھ کنٹریز کے حساب سے جیسے آج کسی کے پاس جفت رات ہے، ہمارے پاس آج ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، جیسے ابھی یہاں انڈیا کے اپوزٹ جو رہے گا وہ نہیں رہے گا، ان کے لیے تو نائٹ چل رہی ہے نا ابھی، تو ویسے لوگوں کے لیے بھی اسی لیے سب سے بیسٹ ہے کہ لاسٹ 10 ڈیز جاگا جائے، نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے علاقے کے حساب سے ہم 5 ڈیز تو کم سے کم جاگنا ہی ہے، اور یہ کب تک رات ہے؟ فجر تک، بہت سلامتی والی رات ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اللہم بلغنا لیلۃ القدر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔